بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم و محترمات، یہ جو سلسلہ ترجمانی قرآن حکیم شروع ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج الوقت تراجم ہیں یا مفاہیم ہیں، ان کے یعنی مطالعے کے دوران بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کو فیس کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو ہم اس ترجمانی کے دوران یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ترجمانی میننگ فل ہو، یعنی ترجمانی جو ہے وہ کیوں ہے، کیوں کا ساتھ کے ساتھ جواب دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ربط قرآن جو ہے اس کے ہر مرحلے پر اس کو سامنے لایا جائے، یعنی کسی مقام پر بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ بات بے ربط ہے یا ماقبل اور مابعد میں کوئی ریلیشن شپ جو ہے، تعلق جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، تو ایک باربط کلام، مربوط کلام بائے بسم اللہ سے والناس تک۔ تو ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تراجم یا مفاہیم کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں فہم قرآن کے حوالے سے، انہیں فیس کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلام کو بائے بسم اللہ سے والناس تک ایک باربط کلام، ایک متسلسل مربوط کلام، اور ربط اور تسلسل کے حوالے سے جہاں ذہن میں قاری اور سامع کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو ساتھ کے ساتھ فیس کیا جائے یا ان کا جواب دیا جائے۔ اور تیسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ مطالعہ قرآن صرف ایک تلاوت کے حوالے سے نہ ہو کہ تلاوت برائے تلاوت، تلاوت برائے تلاوت یعنی ثواب کے لیے، اور وہ بھی ثواب رفتگان کے لیے، جو آگے جا چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ یہ مطالعہ قرآن ہو اپنی ذات میں وہ تبدیلی لانے کے لیے جو قرآن فرد میں، مجھ میں، آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی تغییر کے حوالے سے، تغییر ذات انسانی، یعنی ذات انسانی سے جو مطلوب ہے یا قرآن حکیم جو ڈیمانڈ کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، تو اس چاہتے یعنی قرآن کی چاہت کے مطابق، قرآن کے نصب العین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کرنا، اور اس مطلوبہ ڈائریکشن یا نصب العین میں چلنے کے لیے اپنے اندر قوت، عزم، ارادہ، ہمت کم از کم پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کے بارے میں اپنے اندر یعنی محاسبہ کرنا کہ کیوں ہے، ہم اپنی اس منزل کی طرف کیوں رواں دواں نہیں ہو سکے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اپنے ماحول اور اپنے حالات میں رہتے ہوئے جس میں سے کہ آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا لیول جو ہے وہ ہوگا ہمارا۔ اور چوتھا جو اس ضمن میں یعنی جس پہ زور دوں گا وہ یہ ہے کہ جو قرآن ٹرمنالوجی ہے، یعنی جو قرآن کی مصطلحات ہیں، یعنی جو وہ چیزیں جو قرآن حکیم کی خاص ہیں، مثلا الحج ہے،
الصوم ہے، الصلاۃ ہے، التوحید ہے، الشرک ہے، الزکوٰۃ ہے، الانفاق ہے، الفساد ہے، الاصلاح ہے۔ یعنی یہ بنیادی قرآن حکیم کے یعنی کنسیپٹس کہہ لیں، تصورات کہہ لیں، مبادی اور مفاہیم کہہ لیں، تو ان کو قرآن حکیم نے اپنے بیانات کی روشنی میں جس طرح دو دو چار کی طرح متعین کیا ہے، تو وہی تعین جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن میں آئے گا کہ انہو لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور پھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا ظالم ہے وہ اتنا ہی زیادہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے عرف عام میں۔ تو قرآن کا یہ جو بیان ہے کہ انہو لا یفلح الظالمون، کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہی کامیاب ہوتے، اور جو ظالم نہیں ہوتے یعنی دوسرے لفظوں میں ظلم سے نیچے رہ جاتے ہیں، دستکش ہوتے ظلم سے، وہ ناکام ہوتے، نامراد ہوتے۔ تو اس صورت میں ہم اگرچہ اظہار تو نہیں کرتے، لیکن ہماری حالت وہی ہوتی ہے جس کو سورہ شورى 42ویں سورہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں کہا گیا ہے کہ وہ جو بعد میں الکتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں، لفی شک منہ مریب، انہیں اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو آج ہم شک کی کیفیت میں ہیں عالمی سطح پر، یعنی کتاب اللہ پر ہمارا وربلی ایمان ہے، لیکن قرآنی حقائق کے بارے میں ہمارا ایمان شک کے مقام پر ہے، بیمار ہے، فی قلوب مرض، ہمارا ایمان بیمار ایمان ہے، ہماری ذات بیمار ذات ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے انہو لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ کون سا ظلم ہے جو فلاح کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ فلاح کیا ہے قرآن کے تصور کے حوالے سے، قرآن کے اپنے بیانات کی روشنی میں فلاح کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اور پھر کیسے ان دونوں کا کمبینیشن یا اجتماع نہیں ہو سکتا؟ یعنی قرآن کنسیپٹ آف ظلم اور قرآن کنسیپٹ آف الفلاح، تو یہ دونوں جب تصورات واضح ہوں گے، کلیئر ہوں گے، تو پھر ہم علی وجہ البصیرت اس قرآن کے بیان کو اپنے ایمان کا آبجیکٹ یا موضوع بنا سکیں گے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ ان اجتماعات میں، مجالس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن جو بنیادی تصورات ہیں ان کو قرآنی بیانات کی روشنی میں واضح کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکتا ہو۔ اور اس ضمن میں ایک اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ پانچواں، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے رفقائے محترم، وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہمارے تدبر فی القرآن سے جو ہم جس طرح پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ پورا قرآن 4 حوامد کا مجموعہ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں حوامد اربع، حوامد اربع، 4 حمد۔ اور یہ جو 4 حمد ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے 4 ابواب ہیں۔ تو حمد اول جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ المائدہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، حمد اول۔ حمد ثانی جو ہے وہ 6ٹھی سورہ الانعام سے شروع ہو کر بنی اسرائیل جو 17ویں سورہ ہے وہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حمد جو ہے وہ سورۃ الکہف سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الاحزاب 33ویں سورہ جو ہے اس پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا حمد ہے وہ سورہ السبا 34ویں سورہ جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ والناس پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس چوتھے حمد کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ چوتھا حمد جو ہے یہ حمد کی 2 صورتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس چوتھے حمد میں 2 صورتیں لائی گئی ہیں آغاز میں۔
اور وہ دو صورتیں ہیں سورۃ السبا 34ویں سورہ اور سورہ الفاتر 35ویں سورہ۔ تو یہ دو صورتیں کیوں لائی گئی ہیں؟ یعنی چوتھا حمد جو ہے وہ دو صورتوں پر کیوں مشتمل ہے؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن واقعی 4 حوامد ہی کا مجموعہ ہے؟ اس میں 5 یا 6 کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے ہاں تو عام طور پر قرآن کو 7 منزلوں پر تقسیم کیا گیا ہے، 7 منزلیں، اور وہ منزلیں جو ہے وہ رفقا محترم کسی منطق یا لاجک کے نتیجے میں نہیں، یا قرآن کی کوئی داخلی شہادت نہیں ہے، وہ صرف اس حوالے سے کہ جنہوں نے بہت آگے تلاوت میں بڑھنا چاہا تو انہوں نے قرآن میں کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا، 7 اجزاء میں، اور ہفتے میں، یعنی یہ جو ہے جی اگر آپ چاہیں تو ہفتے کے اندر قرآن ختم کرنا چاہیں تو پہلے دن اتنا کر لیں، دوسرے دن اتنا، تیسرے دن پہلے تو 30 پاروں میں تقسیم کیا مہینے کے، تو مہینوں کے بعد پھر 4 میں احزاب میں بھی تقسیم کیا بعضوں نے، پھر آگے جا کر ہفتے کے اسباع میں صبح میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ تقسیم تو آپ دیکھیں گے ایسی تقسیم ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں گے فعل ہے اور دوسری طرف اس کا فاعل آ رہا ہے، یعنی فعل اور فاعل کے اندر اور جملوں کے اندر اور بیانات کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، آپس میں ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ کوئی الہی تقسیم نہیں ہے، منازل کی تقسیم بھی کوئی الہی تقسیم نہیں ہے۔ البتہ ہمارے دور جدید میں ایک مفسر نے قرآن حکیم کو 7 منزلوں کی بجائے 7 گروپس میں تقسیم کیا ہے، اور وہ سورہ الحجر جو ہے اس کی آیت نمبر 87 جو ہے 15/87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ قرآن کے 7 گروپس ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ جو ہے الحجر یہ تو یعنی مکی سورہ ہے، اور جس وقت یہ بیان دیا گیا ہے کہ اس وقت واقعی 7 یہ گروپس قرآن کے نازل ہو چکے تھے، لازمی بات ہے کہ اس وقت تو نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر ان 7 کے اندر جو امتیازات ہیں وہ کوئی واضح امتیاز نہیں ہے، ہر گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر تدخل کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ لازم آئے گا کہ ہم قرآن حکیم کے 4 یہ جو حوامد اربعہ کہہ رہے ہیں اس کی صدر کتاب اللہ کے حوالے سے پیش کریں، تو یہ بھی ان ہماری مجالس میں یعنی اس کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی بات فہم قرآن کے حوالے سے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلامی کی جو تقسیم ہے، مثلا اوپر چلیں تو ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے شیعہ اور سنہ کی تقسیم ہے، اور شیعہ اور سنہ کی تقسیم بھی تاریخ کی بہت بنیادی یعنی تقسیم ہے، ابتدائی صدی کے اندر ہی یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، یہ شیعان علی ہیں، یہ شیعان معاویہ ہیں، اور پھر نیچے اتریں تو پھر جو تقسیم ہوئی یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ اصحاب الرائے ہیں، یہ اصحاب الحدیث ہے، اور یہ تقسیم بھی آج تک ہمارے ہاں رائج ہے، یہ مقلد ہے اور یہ غیر مقلد ہے۔ تو غیر مقلد جو ہیں وہ آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور مقلد حضرات جو ہیں وہ آگے 4 گروہوں میں تقسیم ہے، احناف امام ابو حنیفہ کو ماننے والے، اور پھر امام شافعی کو ماننے والے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے، امام مالک کو ماننے والے۔ تو یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ یعنی فلاں ہے۔ تو یہ تقسیمات حتیٰ کہ شیعہ اور سنہ کی تقسیم ہمارے نزدیک کوئی بنیادی تقسیم نہیں ہے۔ بنیادی تقسیم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، یعنی وہ کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو محتاج الی الغیر مانتے ہیں یا اپنی ذات میں ایک خود مکتفی کتاب مانتے ہیں، یہ ہے اساسی نقطہ۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کو ایک خود مکتفی کتاب مانتے ہیں
ہمارے نزدیک وہ ایک گروہ ہے، اور جو کتاب اللہ کو محتاج مانتا ہے، کلام اللہ کو محتاج مانتا ہے، خواہ وہ کسی شخصیت کا محتاج مانے، کسی شخصیت کا محتاج مانے یا کسی کتاب کا محتاج مانے، یعنی کتاب آج کی ہو یا کل کی، شخصیت آج کی ہو یا کل کی، تو کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو محتاج الی الغیر ماننے والے وہ ایک گروہ ہے، اور جو اسے محتاج الی الغیر نہیں مانتے وہ دوسرا گروہ ہے۔ لہذا عالم اسلامی کی تقسیم عرب اور عجم کے حوالے سے ہم نہیں مانتے، قدیم اور جدید کے حوالے سے ہم نہیں مانتے، شیعہ اور سنہ کے حوالے سے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم دراصل یہ ہے کہ کلام اللہ کو خود مقتدی ماننے والا ایک گروہ ہے، اور کلام اللہ کو محتاج الی الغیر ماننے والا دوسرا گروہ ہے۔ اور اس ضمن میں بھی ہماری یعنی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ فہم قرآن کا یہ بنیادی اصول ہے کہ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی انسان سے نہ پوچھا جائے۔ کلام اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ مجمل ہے، محکم ہے، مفصل ہے، غیر مفصل ہے، محتاج تفسیر ہے یا اپنی تفسیر کا عمل خود ہے، اس کا محکم کیا ہے، اس کا مشابہ کیا ہے، یہ آسان ہے یا مشکل ہے، یعنی اس کے بارے میں جو سوال بھی کیا جائے اس سوال کا جواب خود کلام اللہ سے ہونا چاہیے۔ یعنی کلام اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا جواب صرف اور صرف رحمان سے ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلم بھی حقیقت ہے کہ مصنف ہی اپنی تصنیف کو بہتر بیان کر سکتا ہے۔ تو جس کی تصنیف ہے، جس کا قرآن ہے، اسی سے پوچھا جائے کہ وہ قرآن کے بارے میں، ان سوالات کے بارے میں کیا ہمیں جواب دیتا ہے۔ اور قرآن کا اپنا موقف بھی آگے ہمارے سامنے آئے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ کتاب ناطق ہے، جو سوال کرو گے اس کا جواب تمہیں کلام اللہ سے ملے گا۔ تو میری بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ان دروس میں جو اساسی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو ایک خود مکتفی کتاب مانتے ہیں، اور ہم کلام اللہ کے بارے میں کوئی موقف اتھینٹک نہیں مانتے، مستند نہیں مانتے، تاکہ اس کی سند اور اساس اور بنیاد خود کلام اللہ کے اپنے بیانات پر مشتمل نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کلام اللہ سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں اجماع کیا ہے، تواتر کیا ہے، اکابر کیا کہتے ہیں، اسلاف کیا کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک حق اور باطل کا معیار کلام اللہ خود ہے، جو کلام اللہ کے ساتھ ہے وہ سواد اعظم ہے، یعنی جو کلام اللہ کے ساتھ ہے، کلام اللہ کے معیار پر پورا اترتا ہے، وہ حق ہے، خواہ وہ اقلیت میں ہو، اقلیت یا اکثریت، یہ معیار حق و باطل نہیں ہے۔ حق و باطل کا معیار کلام اللہ ہے، پس جو چیز کلام اللہ کے مطابق ہے وہ حق ہے، خواہ اس کو ماننے والا ایک بھی نہ ہو، اور جو چیز کلام اللہ سے ہٹی ہوئی ہے وہ باطل ہے، خواہ پوری دنیا اس کو مانتی ہو۔ بس اجماع کے حوالے سے، تواتر کے حوالے سے، اکابر کے حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے، اقلیت یا اکثریت کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کتاب اللہ کی میزان پر، کسوٹی پر پرکھیں گے، تو جو چیز کتاب اللہ کے مطابق ہو اس کی ہم تردید نہیں کریں گے۔ نسبت رسول پھر ایک مسئلہ ہے، یعنی کسی چیز کا کتاب اللہ کے خلاف نہ ہونا یہ لازم نہیں ٹھہراتا کہ وہ چیز جس کی طرف منسوب ہے واقعی اسی کی ہو، وہ کسی بھی رجل دانا کی ہو سکتی ہے، رجل حکیم کی ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم اس کی تردید نہیں کرتے، ہم اس کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس کی فالسیفیکیشن کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو چیز کتاب اللہ کے محکمات کے مطابق ہے تو وہ ہماری ہے، خواہ وہ کائنات فطرت میں ہو، کسی قوم میں ہو، کسی گروہ میں ہو۔ تو ان بنیادی باتوں کے بعد اب رفقائے محترم ہم صرف آج سورہ الحمد جو ہے، سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے
یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلی سورۃ الفاتحہ رفقا محترم، فاتحہ یفتح، اس کا معنی ہوتا ہے اوپننگ، کھولنا، کسی چیز کا سٹارٹ کرنا۔ تو یہ کلام اللہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اولا جو ہے، اس کی رفقا محترم کلام اللہ میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ اپنے گروپ کے لیے، حمد اول کے لیے یہ اساس و بنیاد ہے، اور دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ پورے کلام کے لیے دیباچہ ہے۔ یعنی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ اپنے باب کے لیے، اپنے گروپ کے لیے، حمد اول کے لیے اساس ہے، کلید ہے، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ پورے کلام اللہ کا دیباچہ ہے۔ تو اس کے تمام مضامین جو ہیں وہ کلام اللہ کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اس کی حیثیت اس حوالے سے ڈبل ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے اندر تو ہوگا آغاز، یعنی اللہ کے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، وہ سٹارٹ کر رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اس گروپ میں جو صورتیں آئیں گی وہ کیا ہیں؟ البقرہ، النساء، آل عمران، النساء، المائدہ۔ تو یہ جو چار بعد والی صورتیں ہیں یہ اس کا تکملہ ہے، تتمہ ہے، یا ایک بیج سے جو نیچے شاخیں یا اس کے جو کونپلیں پھوٹی ہیں تو ان کی حیثیت فروع کی ہے۔ تو بقرہ کو عام طور پر تو ہم گائے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن بقرہ یبقرو کا اصل معنی ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا، چشمے کا بہہ نکلنا، چشمے کا، فوارے کا، منبع کا، کہ جس کے اندر فیضان کی کیفیت ہو، صلاحیت ہو، اس کا پھوٹ پڑنا۔ تو یہ علم الہی جو الفاتحہ کی شکل میں سٹارٹ ہوا، بقرہ کی شکل میں اس نے چشمے کی کیفیت اختیار کر لی، یہ ایک چشمے کی صورت میں بہہ نکلا۔ اور جب کوئی ایسی جگہ ہو جہاں چشمہ ہوگا، پانی ہوگا، تو اس چشمے اور پانی کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، وہاں پر زندگی ہوگی۔ تو اگلی سورہ لائے گی آل عمران، آل عمران۔ آل عمران کا عام ترجمہ تو ہمارے ہاں کرتے ہیں فیملی آف عمران، یعنی عمران کی فیملی، لیکن آلہ یعولو اس کا معنی ہوتا ہے ٹو ریزلٹ ان، کسی چیز کا نتیجے کے طور پر برآمد ہونا۔ اسی سے ہم کہتے ہیں معال کار، یعنی انجام کار، اسی سے تعویل ہے، اسی سے موعلہ ہے، قرآن حکیم میں استعمال ہوا۔ تو اعلیٰ یا اولو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نتیجے کے طور پر برآمد ہونا۔ اور عمران، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ہمارا یعمر کا معنی ہی ہوتا ہے آباد کاری، آباد کرنا، ہے جی، آباد کاری کے وسائل مہیا کرنا، آبادیاں بسانا، کلونیاں بسانا، شہر بسانا، یعنی تمدن اور تہذیب جو ہے اس کے پروسیس کو شروع کرنا۔ تو جب علم الہی کا یعنی رخ جو ہے وہ ایک چشمے کی صورت میں، اس نے ایک چشمے کی صورت اختیار کی، تو لازم تھا کہ آل عمران یہاں سے ایک سوشل آرڈر جو ہے، ایک مخصوص تہذیب جو ہے، تمدن جو ہے وہ پھوٹتا۔ تو آل عمران میں ہم وہ تمدن، وہ تہذیبی قدریں، وہ تمدن کی جو اساسیات ہیں، بنیادیں ہیں، ان کو پائیں گے۔ اور اس تمدن یا تہذیب کے جو دو بنیادی نقطے ہیں وہ کیا ہیں؟ النساء اور المائدہ۔ تو النساء عام طور پر اس کا معنی عورت کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں آنسا یعنس و انسن و انسن و اناسا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، فرد جماعت کے لیے، جماعت فرد کے لیے، جن کے اندر انس، محبت، چاہت، لگن، اٹریکشن۔ تو النساء کا بھی اسی حوالے سے ہے کہ مرد اس کے لیے اور مرد اس یعنی عورت کے لیے باہم اٹریکشن ہے، چھوٹے اور بڑے کے مابین،
جز اور کل کے مابین، ہاں جی، عمل اور نتیجے کے مابین یہ جو ایک لزوم ہے، تعلق ہے، تو النساء گویا کہ اس تہذیب اور تمدن کا اساسی نقطہ یہ ہے کہ جو عورت ہے یعنی جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی تہذیب اور ثقافت کو اساس بنایا جائے، اساس البیت یعنی النساء۔ اور جب آپ اپنا سوشل آرڈر جو ہے وہ یہاں تک مضبوط کر لیں کہ آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آپ کے فکر، عقیدے، نظام، تہذیب اور تمدن کے رنگ کے اندر رنگین ہو جائیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ المائدہ۔ المائدہ یعنی اب آپ نے اپنا دسترخوان بچھا دیا، اب آپ کا دسترخوان جو ہے وہ بچ جائے گا۔ مائدہ کا معنی دسترخوان، آپ دسترخوان بچ گیا، آپ کی دعوت جو ہے اس پہ اقوام آئیں گی، ملتیں آئیں گی، تہذیبیں آئیں گی، اور وہ اس دسترخوان سے فیضیاب ہوگی۔ تو یہ دسترخوان جو ہے یہ تعبت جاری رہے، اس کے لیے پھر آگے الانعام آئے گا کہ وہ اگر دسترخوان تو بچھا دیا ہے لیکن گھر خالی ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو دسترخوان کیسے بچھا رہے گا؟ تو آگے ہم الانعام میں دیکھیں گے کہ اس دسترخوان کو کس پروسیس پہ ڈھالا جائے کہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ پروسیس میں آ جائیں اور نعمتوں سے یہ دسترخوان بھرا رہے۔ تو میری بات ہے کہ اس میں ہم یہ جو صورتیں دیکھیں گے تو پہلے البقرہ، اس کے بعد آل عمران، النساء اور المائدہ۔ تو اس میں رفقا محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نقطۂ آغاز ہے با 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 آتی ہے کسی چیز کے ساتھ تعاون حاصل کرنا، تعاون، اشتراک، تعلق، رفاقت۔ اور اسم جو ہے بے کے بعد جو اسم آتا ہے، اسم یہ ہے نشان، علامت، اور علامت ممیزہ، وہ چیز کہ جس سے کسی چیز کو ہم پہچان لیں۔ تو عرف عام میں اس کا نام ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں علم ہے۔ تو آغاز کار، نقطۂ آغاز اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رحمان اور رحیم رفقا محترم دونوں رحمت سے مشتق ہے، رحمت سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، ان کو رحمت سے ان کو نکالا گیا ہے۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ جو ایمرجنٹ یعنی جو ہنگامی طور پر جو ہی کوئی تقاضا یا ڈیمانڈ پیدا ہو، اس تقاضے یا ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر جو رحمت جوش میں آتی ہے وہ رحمانیت ہے۔ مثلا انسان کے حوالے سے لیں کہ انسان ہے، وہ نطفہ ہے، وہ علقہ ہے، وہ مضغہ ہے، وہ عظام ہے، عظام کے بعد فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ہے۔ تو یہ جب کوئی چیز ترقی یا نشو و نما یا ڈیولپمنٹ کے کسی بھی نئے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو نئے دائرے میں جو اس کو سامان نشو و نما ملتا ہے فوری طور پر بلا مزد و معاوضہ، وہ رحمانیت ہے۔ اور اس رحمانیت کے اندر رحیمیت یہ ہے کہ وہ رحمانیت، وہ سامان نشو و نما جو کہ نقطۂ آغاز پر ملا ہے، وہ ملتا رہے تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، تاکہ کہ اگلی سٹیج آ جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جوش و جذبے میں آ کر ایک دن اس تقاضے کو پورا کر دیا اور پھر اندھیری رات، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ تقاضا جو آج آپ نے پورا کیا ہے وہ پورا کرتے رہیں تاکہ ڈیولپمنٹ کی اگلی سٹیج نہ آ جائے، اور جب اگلی سٹیج آ جائے تو فوراً پھر اگلی یعنی سٹیج کے تقاضے کے تحت اسے سامان نشو و نما دیں اور پھر دیتے رہیں تاکہ وہ اگلی سٹیج آ جائے۔ تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو ارتقائی مدارج میں، کسی بھی چیز کے ارتقائی مدارج میں جب بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اس ٹرننگ پوائنٹ پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے
وہ رحمانیت ہے، اور اس رحمانیت کا تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ملتے چلے جانا، ملتے چلے جانا تاکہ کہ اگلی نئی سٹیج آ جائے، وہ رحیمیت ہے۔ تو رحمانیت اور رحیمیت یعنی ایک ہے ہنگامی اور عارضی فوری جوش میں، اور دوسری ہے تسلسل کے ساتھ یعنی دوام کے ساتھ، وہ رحیمیت ہے۔ اور دوسرا اس میں قرآن کی روح سے فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو آپ کو یا مجھے یا کائنات کے گوشے گوشے میں بلا مزد و معاوضہ عطا ہوتی ہے۔ مثلا قرآن، سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن حکیم کا نزول جو ہے، اس میں نبی کی کوئی جدوجہد انوالو نہیں ہے، امت کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، یہ امت یا عالم انسانیت کے لیے بلا مزد و معاوضہ یہ رحمانیت ہے۔ اور پھر یہ رحمانیت جب اس کو انسان یوٹیلائز کرتا ہے، کام میں لاتا ہے، تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے وہ رحیمیت ہے۔ جس طرح وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ تو رفتار بسم اللہ یعنی باللہ کہنے کی بجائے بسم اللہ کا، کہ گویا کہ ہمارا جو فہم اور ادراک ہے انسان کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات من حیث الذات، من حیث الہ، من حیث الہ جو ہے اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کی حد ادراک جو ہے وہ اسماء الہیہ تک ہے۔ بسم اللہ کا یہ معنی ہے کہ انسان کی جو حد ادراک ہے وہ اسماء پر ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، ذات من حیث الذات وہ الباطن ہے، لیکن اس کی جو معرفت ہے وہ ہمیں اسماء حسنہ کے حوالے سے ہے۔ اور دراصل اسماء حسنہ ہی ہمارا مسئلہ ہے، اسماء حسنہ ہی کو اعلی حد بشریت ہم نے اپنی ذات میں اتارنا ہے۔ 137 صبغات اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ تو میری بات ہے کہ ہماری آخری جو معرفت کی حد ہے وہ اسماء حسنہ کے حوالے سے ہے، نہ کہ ذات کے حوالے سے۔ اور اس کی ایک اور بات کہہ کے آگے چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم یہ جو سارا مل جائے گا جار مجرور، تو یہ کسی محذوف سے متعلق ہوگا، اور وہ ہے مثلا نقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اپنے آج کے مثلا اس درس کا، عمل کا، کام کا، پروگرام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا رفقائے محترم کہ یہ کہنے والا ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، تخریب کاری نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی تخریبی ایلیمنٹ کا یا تخریب کار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو اللہ رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے آپ اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں گویا کہ ایمان والوں کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم اور تربیت دی جائے گی تو اس کائنات میں حسن اور جمال کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کہ جس طرح اللہ رحمان ہے مومن رحمان بنے، جس طرح وہ رحیم ہے مومن رحیم بنے۔ تو رحمان و رحیم کے اس اعادے سے، اس گویا کے مزاج سے اس کائنات کے حسن و جمال میں اضافوں پر اضافے ہوتے چلے جائیں گے، اور تخریب کاری جو ہے یا باطل جو ہے اس کی صف آہستہ آہستہ لپیٹ دی جائے گی اور حق کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم اپنے کام کا، پروگرام کا، آج کے اس ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں اس اللہ کی مدد سے، اس اللہ کی رفاقت کے حوالے سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آگے ارشاد میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پر رفقائے محترم جو 3 بنیادی نقطے ہیں وہ یہ ہیں کہ حمد کا معنی ہوتا ہے خوبی اور کمال، لیکن ایسی خوبی اور کمال کہ جو یہ خوبی اور کمال مانے اس میں اس کا نفع ہو،
یعنی خوبی، کمال، یعنی ایسی چیز صفت حسن کہ وہ صفت حسن کہ جس کا اظہار کرنے والا اس سے مستفید ہو. تو جس عرف عام میں یعنی انگریزی میں پریز وردی کہتے، یعنی تمام کمال، جمال، حسن، خوبی، ہاں جی، یہ تمام تعمیری، مثبت، ایجابی، یہ تمام خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے، وہ اللہ. اب اللہ جو ہے اللہ کے لیے، اللہ یہاں پر اسم ذات، اسم ذات کے بعد اب 3 صفات. نمبر 1 رب العالمین، وہ تمام اقوام عالم کی نشو و نما کرنے والا ہے. عالمین کا معنی عام طور پر جہان کرتے ہیں، جہانوں کے لیے، لیکن ہم اس کا معنی کرتے ہیں اقوام عالم. ہر دور، ہر ایج، ہر ایپک، ہر ایرا، ہر دور. تو وہ اقوام عالم کی، تمام اقوام عالم کی نشو و نما کرنے والا ہے، سامان نشو و نما عطا کرنے والا ہے. تو اس میں رب العالمین میں سرمایہ داری، جاگیرداری، یعنی ہر وہ نظام کے جو کسی گروہ کے لیے، جتھے کے لیے، محدود جماعت کے لیے، محدود علاقے کے لیے ہے، اس کی نفی ہوتی ہے. چونکہ وہ اللہ رب العالمین ہے، لہذا ربوبیت عالمینی کا قیام جو ہے وہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. وہ تمام اقوام عالم کا رب ہے، اور رب کا معنی سامان نشو و نما دینے والا، ایک ادنا سٹیج سے اعلیٰ سٹیج کی طرف لے جانے والا. اور وہ یہ جو رب العالمین ہے، وہ اس ربوبیت کے فریضے کو کس طرح انجام دیتا ہے؟ الرحمن، بلا مزد و معاوضہ، ہنگامی، فوری، جو ہی کوئی ضرورت ہو اس ضرورت کو بلا مزد و معاوضہ پورا کرنے والا. الرحیم، اور وہ اس سامان نشو و نما کو عطا کرتے رہنا، یہ اس کا مزاج ہے، عادت ہے، سنت ہے، تاکہ وہ چیز اگلے ارتقائی مرحلے میں داخل نہ ہو جائے. اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم، دور، اور الدین مقافات عمل، الدین مقافات عمل اور وے آف لائف. تو اس کے اندر آپ 3 چیزیں آئے گی. نمبر 1 رب العالمین، نمبر 2 رحمان الرحیم، نمبر 3 مالک یوم الدین. اور یہ اگر پہلے اللہ کو شامل کر لیں تو یہ 4 ہو گئی. تو اب یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آئی اللہ ہونے کے ناطے سے، پھر آیا رب العالمین، اقوام عالم کی نشو و نما کرنے والا. اور نشو و نما کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہنگامی اور فوری طور پر بلا مزد و معاوضہ ادا کرنے والا، اور اس پروسیس کو جاری رکھنے والا تاکہ اگلا مرحلہ نہ آ جائے. اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ مقافات عمل کا، جزا و سزا کا، دین عطا کرنے کا واحد مالک ہے. اب ان کے تقاضے آ رہے ہیں کہ ایاک نعبد جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ من حیث الذات جو ہے اللہ کے حوالے سے ہم کیا ہیں؟ نعبد، ہم آپ کے بندے ہیں. اور بندے کا معنی ہے حکم کی تعمیل کرنے والا، محکوم، یعنی کسی کے حکم میں چلنے والا، اس کے حکم کو بالا مان کر. تو حکمرانی کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ ہم سب کا حاکم ہے، اور اس نے اپنی اس حکمرانی کے لیے اپنی کتاب نازل کی ہے. پس نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا معنی اس کی کتاب کی حکمرانی کا قیام ہے. تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کے بندے ہیں، محکوم ہیں، آپ ہی کی ماتحتگی میں رہنا چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس آپ کی ماتحتگی میں چلنا یہ فرعونوں کے لیے، حمانوں کے لیے، قارونوں کے لیے، طاغوتوں کے لیے، مستبد طاقتوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. تو جب ہم آپ کے بندے بنتے ہیں تو جو انسان ہمارے حکمران بن چکے ہیں وہ ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو اے پروردگار عالم ایاک نستعین،
اس مہم میں، منصوبے میں، اس پروگرام میں، اس مشن میں ہم خالص آپ ہی کی مدد کے محتاج ہیں، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ کائناتی سطح پر بھی اور تنزیلی سطح پر بھی، تنزیلی سطح پر اس کا دائرہ ہمارے لیے ہدایت کا ہے، اور کائناتی سطح پر کائناتی قوتوں کا ہمارے لیے دست و بازو بننا ہے۔ تو فرمایا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کے حکم کے پابند ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس مشن میں آپ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلائے رکھ۔ اہدنا کا معنی ہے چلائے رکھ، یعنی منزل مراد تک پہنچا۔ الصراط المستقیم، صراط پختہ و پائیدار راستہ۔ صحرا میں راستے پختہ نہیں ہوتے، ان کو پختہ کیا جاتا ہے نشانات، مثلا پتھر رکھ کے یا زمین میں لکڑیاں گاڑ کر۔ تو الصراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جو شاہراہ عام، اور المستقیم کا معنی ہے امیٹ اور امر، امیٹ اور امر، یعنی ختم نہ ہونے والا، مٹنے نہ والا، وہ باد و باروں کے سامنے جھکڑ، جتنی بھی اپوزیشن یا مخالفت ان سب کے سامنے سٹینڈ کرنے والا، کھڑا ہونے والا، ریزسٹ کرنے والا، مقابلہ کرنے والا۔ تو اے اللہ ہمیں اپنے اس راستے پر کہ جس شارع حیات کا آپ نے تعین کیا ہے، اور وہ شارع حیات کہ جس کا خاصہ یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ امیٹ اور امر ہے، اس پر ہمیں چلائے رکھ، چلائے رکھ۔ یہ ترجمہ نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ جو جماعت یہ کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو یہ اقرار کر رہی ہے کہ اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیرے محکوم ہیں، صرف تیرے حکم کو مانیں گے، صرف تجھی کو مستعان مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ بھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے سوا سیدھا راستہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر یہ کہ ہم تو یہ الفاظ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کہیں گے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ جب یہی کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا؟ رسول نے بھی نعوذ باللہ بھی سیدھا راستہ نہیں دیکھا، والذین معہ نے بھی سیدھا راستہ نہیں دیکھا۔ جبکہ سورہ الانعام کی آیت 164 میں ہم یہ دیکھتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، میرے دل دماغ میں اسے اتار دیا ہے۔ تو سیدھا راستہ دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس پر چلنا اور چل کر منزل مراد تک پہنچنا یہ اصل مقصود ہے۔ تو اے پروردگار عالم، یہ عبودیت اور استعانت خاص، یہ جو راستہ ہے پختہ اور پائیدار راستہ، اس پر ہم چلتے رہیں اور چل کر منزل مراد تک پہنچتے رہیں۔ اب یہ جو الصراط المستقیم ہے رفقا محترم، اس کی محسوس علامات بتائی جا رہی۔ محسوس علامت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ شارع حیات ہے، یہ وہ شارع حیات ہے کہ جو اس پر چلے، وہ شارع حیات کہ جو اس پر چلے انعمت علیہم، کہ ان لوگوں پر جو اس شارع حیات پہ چلتے ہیں آپ ان پر انعامات نازل فرماتے ہیں۔ یہ جو انعمت علیہم رفقا محترم ہے، اس کے بارے میں یہ جو ہے کہ انعام کیا تھا آپ نے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ کوئی دین جو ہے وہ کسی خاص گروہ یا امت کے لیے نہیں ہے کہ صحابہ چلے تھے لہذا آج وہ ختم ہو گئے، نہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، الذین، اور یہ تمام اہل نحو و صرف کا قاعدہ ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد فعل ماضی آئے
تو وہ استمرار اور دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، انعمت علیہم فعل ہے، فعل ماضی، پس فعل ماضی جب اس میں موصول کے بعد آئے تو وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ پس اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی اس صراط مستقیم پر کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت گامزن ہوگی، لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی موسلادھار بارش کرے۔ دوسرے لفظوں میں یہ محسوس اور مری پہچان ہے کہ اگر کوئی گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے تو اس کو چیک کیا جائے کہ کیا واقعی اس کے پاس وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرار دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قرآن نے جو کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن صرف ہمیں حکم نہیں عطا کرتا، اعمال کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ حکم اور احکام کے ساتھ ان کی وائی آف اٹ بتاتا ہے، عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ بتاتا ہے، تاکہ اس نتیجے کے لیے چیک کر سکیں ہم کہ وہ نتیجہ برآمد ہوا یا نہیں۔ اگر نتیجہ برآمد نہیں ہو تو رک جائیں، چیک کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم پروسیس کے اندر فالٹی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، اس گڑبڑ کو دور کریں، ورنہ کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر وہ چڑھائے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل و پیام گردش میں ہے لیکن تیل پیدا نہیں ہو رہا۔ تو ایسا دین نہیں ہے۔ یہ مذہب میں تو ہوتا ہے کہ اعمال کی ریپیٹیشن جو ہے وہ مقصود بھی ذات ہوتی ہے، دین میں نہیں۔ دین میں ہر عمل جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ حکمت، وہ نتیجہ، وہ وائی آف اٹ جو ہے وہ عمل کو ڈائریکٹ کرتی ہے، گورن کرتی ہے، اس کو یعنی اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو گویا کہ انعمت علیہم، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مادی اور معنوی نعما کے طور پر بیان کیا ہے، اگر کوئی گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس راستے پر چل رہا ہے جو اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے، تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے وہ نعمتیں ان کے پاس وافر مقدار میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے تو خواری، ذلت، رسوائی سب کچھ ہے، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ محبوب کی امت سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انعمت علیہم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صراط مستقیم پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جن کو نعمت قرار دیتا ہے وہ ملیں گی اور مل کر رہیں گی۔ آگے جو رفقا محترم ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس ضمن میں ہمارے اردو تراجم جو ہیں وہ 99% صحیح نہیں، 99% ہمارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تراجم جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کرتے نہ ان کا راستہ، یعنی دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پر غضب ہو گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ مثلا بندہ کہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، دوسرے لفظوں میں گویا کہ اللہ تو چلانے پر کمر بستہ ہے، اللہ تعالیٰ تو تیار بیٹھا ہے کہ انہی کے راستے پر چلائے گا۔ آج تو نہ تو بندہ کہتا ہے نہیں اللہ مجھے ان کے راستے پر نہ چلانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حکیمی کے خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غضب کے راستے پر چلائے؟ تو جو اس کی شان ہی نہیں ہے اس سے کے بارے میں پناہ مانگنا یا کہنا کہ ایسا نہ کرنا، وہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے۔ ان ربک، تیرا رب جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، ناروا کام کرنے والا نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے رفقا محترم کہ اگر یہ ترجمہ صحیح ہوتا تو یہاں پر غیرے کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر نہ ہوتی، یہ زبر ہوتی، غیرہ ہوتا، غیرہ، کیونکہ جس طرح صراط الذین انعمت علیہم، جس طرح کے صراطہ پر زبر ہے، تو اسی طرح اگر یہاں غیرہ پر رے پر زبر ہوتی تو ہم یوں کہتے نہ راستہ ان کا
کہ جن پر غضب ہوا، نہ راستہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن میں زیر ہے، زبر نہیں۔ ہمیں زیر کو زبر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر زیر کو زبر کریں گے تو یہ قرآن کی ترجمانی نہیں ہوگی، یہ تو ترجمانی قرآن میں فساد پیدا کرنا ہوگا۔ تو یہ غیرے کے نیچے جو زیر ہے رفقائے محترم، یہ انعمت علیہم، یہ الذین اس میں موصول ہے، انعمت علیہم صلہ ہے، اور صلہ موصول مل کر یہ تمام مضاف الیہ ہے۔ اور یہ جو مضاف الیہ ہے یہ صراطہ کا صراط، تو مضاف الیہ ہم نے دیکھا کہ جری حالت میں ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے کتاب و خالدن، کتاب و خالدن، خالدن دال کے نیچے زیریں آئیں گی، رسول اللہ ہے کے نیچے زیر آئے گی، عبد اللہ ہے کے نیچے زیر آئے گی۔ تو یہ انعمت علیہم جو ہے رفقائے محترم، یہ جو ہے اس سے بدل ہے غیر المغضوب۔ اس کا یہ معنی ہے کہ وہ جو نعمت پانے والی جماعت ہے نا، اس کا تعارف ہے مثبت اور منفی۔ مثبت تعارف تو یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پے بپے رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والی جماعت، اس کی پہچان یہ ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتیں پے بپے نازل ہوتی رہیں گی۔ اور یہ تو تھا مثبت۔ منفی طور پر یہ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر وہ کوئی چیز نہیں پائی جائے گی جسے اللہ غضب قرار دے، یعنی یہ انعام یافتہ جماعت ان سے الگ ہے، یہ انعام یافتہ جماعت ان سے الگ ہے کہ جن پر غضب ہوا۔ یعنی غضب والی جماعت اور انعام یافتہ جماعت دو نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انعام یافتہ جماعت ہے تو وہ مغضوب نہیں ہو سکتی، مغضوب ہے تو وہ انعام یافتہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی جو ہم نے کہا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت رسوائی یہ تو غضب کی علامت ہے، تو غضب کا اقرار بھی ہے اور منعم علیہ جماعت کا دعویٰ بھی ہے، تو یہ بات ہے۔ تو مغضوب غیر المغضوب، اے اللہ یہ تیرے انعام کو پانے والی جماعت وہ جماعت ہے غیر المغضوب علیہم کہ جن کے اوپر کبھی غضب نہیں اترا کرتا، کیونکہ وہ غضب والے اعمال افعال کرتے ہی نہیں، نہ غضب والا عقیدہ اختیار کرتے ہیں، نہ غضب والا عمل اختیار کرتے ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تیرا راستہ چھوڑ دیں۔ زوال کا معنی ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر باپ دادا کا، انسانوں کا خود ساختہ راستہ اختیار کر لینے والا۔ تو مغضوب تو وہ ہے جو پوری طرح غلط راستہ اختیار کرے اور پھر کھاڑ اور کھائیوں میں گر جائے۔ غلط راستہ اختیار کیا اور کھاڑ اور کھائیوں میں گر گیا۔ مغضوب تو مہلک کے معنی میں، ہلاک، تباہ و برباد کلی طور پر۔ اور زوال کے اندر امکان ہے تباہی سے بچنے کا، اگر اس کا رخ صحیح کر دیا جائے اور اس کھاڑ اور کھائی سے اگر گرنے سے پہلے پہلے اس کو بچا لیا جائے تو پھر امکان ہے اس کے تباہ و برباد ہونے سے بچ جانے کا۔ تو یہ جو رفقائے محترم مغضوب ہے اور زوال ہے، یہ یعنی تین جماعتیں نہیں ہیں، انعام یافتہ جماعت، غضب والی جماعت، زوال جماعت، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جماعت کا دو حوالوں سے تعارف ہے، ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ مثبت حوالے سے اس جماعت کا تعارف یہ ہے کہ ان پر پے بپے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور منعم علیہ جماعت ہی کا منفی پہلو یہ ہے کہ نہ ان کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جنہیں کتاب اللہ نے غضب قرار دیا ہے، اور نہ وہ ان علامات میں، ان کیفیات میں ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن حکیم نے ضلال قرار دیا ہے، گمراہی قرار دیا ہے، خواہ وہ ضلال کبیر ہو یا ضلال بعید ہو یا ضلال مبین ہو۔ یہ آگے اس کی قسمیں ہیں۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم پہلی سورہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کا اس مقام پر اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ سے آغاز کریں گے۔
تو ایک تو آج اس حوالے سے ہو گئی کہ جی ہاں بس